کفایت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل کیس ورکر ہیں اور چائلڈ پروٹیکشن سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ کفایت، آپ نے وقت دیا. جی ایک بات جو سب سے پہلے بنتی ہے کفایت اللہ، جب بچہ ویسے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بچے اب وہ کوئی چھپا کے بھی نہیں بتاتے، اب اتنی تو اویئرنیس ہو گئی ہے کہ بچے نے اپنے گھر میں ایگزیکٹلی بتایا کہ وہ ناجائز تعلقات جو ہے وہ پرنسپل کا، محتمم کا بیٹا کرنا چاہ رہا ہے. مطلب یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں لگی ہوگی اس کی فیملی کو کہ اس پہ ذرا زیادہ ڈسکشن ہو، بچے کو پھر وہاں بھیج دینا، اس کا مدرسہ تبدیل کرا دو یا اسے کہیں اور ڈال دو. تو یہ کامن پریکٹس ہے کہ بچوں کو اس طرح سنا نہیں جاتا، بلیو نہیں کیا جاتا. جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا یہ بہت دلخراش واقعہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے، کیونکہ یہ جو بچہ تھا اس نے آگے بھی بتایا تھا اپنے پیرنٹس کو کہ مدرسے میں مجھ سے اس طرح مطالبات کی جاتی ہے، لیکن جو میں نے خود وزٹ کیا ان کے فیملی ممبر کے پاس گیا اور ان کے دادا سے میں ملا ہوں، ان کے باقی سبلنگس میں ملا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ خیال نہیں تھا مدارس تو پاک جگہ ہوتی ہے، وہاں کی تو اس طرح واقعات نہیں ہوں گی. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب بچی کے ڈیڈ باڈی ہمیں ریسیو ہو گئی تو اصل میں یہاں کی ایویرنیس کی کمی ہے. بچی جو بتاتی بھی ہے تو پیرنٹس آن دی اسپاٹ ایکشن نہیں لیتی، اور اس حوالے سے ہم نے کمیونٹی کے ساتھ اویئرنیس سیشن اسٹارٹ کیے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو اور باقی جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم انفارم کر لیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی اس طرح مطالبہ کرتے ہیں یا جو باڈی کے پارٹس ہے گوڈ تک بیک تک، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ ایسے واقع نہ ہو جائے. اور اس طرح کیسز ہمیں کمیونٹی سے رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اسکول سے بھی اور ایون مارکیٹ سے، مدارس سے، لیکن ہم آن دی اسپاٹ ایکشن لیتے ہیں اور بعد میں جتنی بھی کاروائی ہے لیگل پروسیجر وہ بھی ہم پرو بونو لائر کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ آپ سب کرتے ہیں اور آپ بڑی اچھی کوشش ہے آپ کی. ابھی آپ جب گئے یہاں پہ، آپ نے دیگر بچوں سے، آپ کی اور کتنے بچوں سے ملاقات ہوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیسا تجربہ تھا؟ ان کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ اور جو ان کے والدین ہیں یا ان کے کفیل ہیں بچوں کے، جو رشتہ دار ہیں، گارڈینز ہیں، ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی کہ وہ کیا مجبوریاں ہیں جن کے تحت وہ بچوں کو نہیں سنتے، ان کے کہے ہوئے کو اگنور کرتے ہیں؟ یہاں پہ انہوں نے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. دراصل میں اس واقعے سے پہلے لوگوں کو اس طرح اتنا پتہ نہیں تھا. جب میں نے مدرسے کا مگر کفایت اللہ، یہ اس طرح کا پہلا واقعہ تو نہیں ہوا کسی اسکول یا کسی مدرسے میں؟ اس طرح کے کتنے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. یہ لوگ مطلب آج ہی کے زمانے میں رہتے ہیں نا؟ جی سر، اس طرح کس ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں مدرسے سے بھی، اس طرح میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پرسنلی پیرنٹس یا بچہ ہمیں جس سپورٹ کرتے ہیں تو ہم پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو قانونی کارروائی ہوتے ہیں، ایف آئی آر وغیرہ پھر وہ ہم کرواتے ہیں اور لیگل پروسیجر بھی ہم اس میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے میں جب میں نے خود مدرسے کا وزٹ کیا تو مدرسے میں صرف اس ٹائم ایک ہی بچہ تھا، وہ اپر بیر سے تھا، کیونکہ ان کی پیرنٹس ان کے لینے کے لیے نہیں آئی تھی. میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تقریباً 1 مہینے سے میں مدرسے کی سیکنڈ فلور پہ تھا اور مجھے اجازت نہیں تھی باہر جانے کے لیے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ ٹارچر ہو رہا تھا، اس طرح مدرسے میں جس طرح ٹارچر سل کی طرح یہاں پہ بچوں کو مارتا پیٹتا تھا ڈنڈوں سے اور لاتوں سے. تو پھر میں نے جب ان کی جو آس پاس لوگ تھے پڑوسی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس طرح رپورٹ ملتی تھی مدرسے سے، لیکن جب ہم کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ مدارس کے خلاف ہیں. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں یہ تو چھوٹا موٹا جسمانی تشدد ہوتا رہتا ہے، لیکن لوگوں میں اصل میں اویئرنیس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا جسمانی تشدد تو ہوتا ہی ہے، یہ تو چلتا ہی ہے. یہ والا کانسیپٹ ہے نا کہ اگر ہلکا تھوڑا بہت ڈنڈے سے مار بھی دیا تو کیا ہوا، جب تک مر نہیں جائے گا بندہ یا بچہ تب تک تو ٹھیک ہی رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور کی کمی ہے کہ جسمانی تشدد ہو، ذہنی تشدد ہو یا جنسی تشدد ہو، ان کی انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے اور کس کے ساتھ یہ اختیار ہے یا کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ کر لے.
تو یہ سب سے بڑا مسئلہ اویئرنیس ایشو ہے. اچھا یہ بتائیے گا یہاں جو محتمم کا بیٹا تھا جو ناجائز مطالبات کر رہا تھا فرحان سے اس بچے سے جسے یقیناً ہم ازیوم کر رہے ہیں لیکن یقیناً پہلے بھی یہ کرنے کی کوشش کی ہوگی, وہ کیا یہاں پڑھاتا تھا, کیا عمر تھی اس کی, خود بھی اسٹوڈنٹ تھا یا اس کا کوئی رول تھا ادھر پڑھانے میں, مطلب کیا کرتا تھا؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور وہ مدرسے میں پڑھاتا تھا بالکل, اور دن کو بھی ہوتا تھا اور رات کو بھی ہوتا تھا, کیونکہ وہ بچہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ یہ احسان اللہ یہاں کے ٹیچر کام کرتا تھا, اور جب کوئی بچہ کوئی بھی تھوڑی سی شرارت کرتی تھی تو پھر ان کو سخت سے سخت سزا دیتے تھے, اور ان کو جسمانی طور پر, جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بہت ٹارچر کیا تھا بچوں کو, کیونکہ ایک بچہ جب مارتا تھا تو دوسروں کو کہتے تھے کہ آپ آئے ان کو پکڑے. تو اس وجہ سے جو دیر کا بچہ تھا ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والد آپ کا نہیں پوچھتے, تو کہہ رہا تھا کہ میرے والد بھی 3 مرتبہ کال کیے لیکن مدرسے کی محتمم کے ساتھ بات کرتی تھی اور وہ محتمم ان کو کہتی تھی کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہے سلامت ہے, تو وہ میرے ساتھ بات کرنے میں تیار نہیں تھی کہ میں اپنے والد کے ساتھ بات کر لوں. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ روڈ سے تقریباً 10-15 منٹ فاصلے پہ ہے یہ مدرسہ, اور یہ غیر رجسٹر تھا. تو یہاں پہ مدارس ہے زیادہ جو غیر رجسٹر ہے, ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو رجسٹریشن میں مصروف ہے اور ہم بھی ساتھ ساتھ اویئرنیس سیشن کر رہے ہیں. آپ کی بچوں کے اہل خانہ سے بات ہوئی تو آئی ہوپ کہ وہ بھی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا کفایت اللہ, وقت ہمارے پاس کم ہے. مگر اب یہ ہم ساری خبر اور باقی چینلز اور شوز بھی ڈیفینیٹلی اس خبر کو تو کور کریں گے ہی, لیکن اب وہ سوچیں کہ جہاں ایسی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں اور وہ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نہیں پکڑے جائیں گے, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ورنہ کیا جواز ہے عبداللہ کہ ہر کچھ عرصے بعد ہمیں یہ ایسی ہی خبریں دوبارہ مل رہی ہوتی ہیں. ملٹی پرونگ پرابلم ہے اس میں, والدین اور گھر والوں کا یہ سمجھنا کہ ہاں جی تھوڑا بہت تو چلتا ہے, تھوڑا بہت بھی کیسے آپ برداشت کر رہے ہیں, اس کو ان لرن کرانے میں کتنا وقت لگے گا, کیسے ہوگا یہ پتہ نہیں. ایک آپ کے بچے پہ تشدد ہو رہا ہے, اس میں لرن یا ان لرن کرنے کی کیا نہیں, یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے کہ تھوڑا بہت تشدد تو ہوتا ہے, وہ یہی تھا نا, اور تھوڑا بہت اگر ذرا زیادہ ہو گیا تو بچہ مر جائے گا تو I don't even جس want کا to بچ think جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ کہے گا جی ہاں جی بچہ ٹھیک ہو گیا.